مریم حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اسے زری کے لیے میڈیسن لینی تھی۔ مریم اپنے دھیان چل رہی تھی جب سامنے سے آتے فاض سے اس کی زبردست تصادم ہوا۔ اس سے پہلے مریم زمین بوس ہوتی، فاض نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے فاض کی شرٹ کو پکڑا اور آنکھیں بند کیے فاض کی باہوں میں قید ہو گئی۔ فاض مریم کے چہرے کے تاثرات دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے۔ مریم نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ فاض کی پکڑ مریم کی کمر پر کافی مضبوط تھی۔ اس نے جلدی سے فاض کی شرٹ کو چھوڑا لیکن اس سے الگ نہ ہو سکی۔ چھوڑو مجھے چھچورے انسان، مریم نے دانت پیستے کہا۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، فاض نے مریم کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ فاض کے ایک دم قریب آنے پر مریم ایک دم سٹپٹا گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا سوچتی، فاض نے اسے چھوڑ دیا جو سیدھی زمین پر جا گری تھی۔ آہ! مریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ تم پاگل بھی ہو، مریم نے دانت پیستے کہا۔ میں تو بہت کچھ ہوں محترمہ، آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چل جائے گا، فاض نے تھوڑا مریم کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مریم اپنی کمر پکڑے بیٹھی تھی۔ زری تمہیں چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ملازمہ نے زری کو کہا جس کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اپنے چھوٹے صاحب کو کہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زری نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے کہا ہے اگر تم نہ آئی تو وہ خود آ جائیں گے، ملازمہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے سر پر چادر لے کر اٹھی اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ ٹانگیں اس کی کانپ رہی تھی اور حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے کوئی وجود کھڑا نظر آیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہیں جھوم کر گر گئی۔ دوپہر جو موبائل کان سے لگائے حویلی سے باہر جا رہا تھا، زری کو اندر آتے دیکھ وہیں رک گیا۔ وہی آنکھیں، دوپہر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک سیکنڈ میں سامنے والی کو پہچان گیا تھا۔ دوپہر کے ہونٹوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا جس سے وہ خود بھی انجان تھا، لیکن جب دوپہر نے زری کو لڑکھڑاتے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس گیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اس نے زری کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زری وہیں دوپہر کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ دوپہر بہت غور سے زری کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے کوئی دیکھتا دوپہر اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا۔ دوپہر نے زری کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ کون ہے؟ فاض نے حیرانگی سے پوچھا جو وہیں کمرے میں موجود تھا۔ لڑکی ہے اور مصطفیٰ کو یہاں لاؤ، دوپہر نے عام سے لہجے میں کہا لیکن نظریں زری کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اوکے، فاض نے ناسمجھی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوپہر زری کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو لیکن تمہیں ابھی بہت کچھ برداشت کرنا ہے، دوپہر نے زری کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے کہا۔ زری کی شرٹ کا گلا تھوڑا ڈیپ تھا، جہاں دوپہر کی نظر بھٹک کر بار بار وہاں جا رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائی اور زری کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ زری کے چھوٹے سے ناک پر اب اس کی نظر پڑی جس میں چھوٹی سی بالی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دوپہر نے ہلکا سا اس بالی کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے چھوا اور مسکرا پڑا۔ تھوڑی دیر بالی سے چھیڑ خانی کرنے کے بعد اس نے زری کے دونوں کانوں سے چھوٹی جھمکیاں اتار دی۔ دوپہر نے زری کے کان کی لو کو ہاتھوں سے ہلکا سا مسلا
جو سرخ ہو رہی تھی اور اپنی جیب سے ویسی ہی جھمکیاں نکالی جیسے زری نے پہننے تھی اور اس کے کانوں میں پہنا دی۔ مجھے نہیں پتا تھا ہماری اگلی ملاقات اتنی جلدی ہو جائے گی پرنسز، لیکن تمہیں شاہ میر سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی جانے من، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوپہر نے تھوڑا زری کے چہرے کی طرف ترچھا ہوتے اس کے سرخ ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے مسکرا کر کہا، تمہیں تکلیف دیتے وقت مجھے تو ضرور دکھ ہوگا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ ہاں بس تم میرے سامنے رونا مت، ورنہ میں خود پر کنٹرول کھو دوں گا۔ دوپہر نے گہرا سانس لیتے کہا اور زری سے دور جا کھڑا ہوا۔ اتنے میں فاض مصطفیٰ کو بھی لے آیا تھا۔ گھر والوں کو کہو یہ تمہیں باہر بے ہوش ملی اور تم اسے اس کمرے میں لے آئے، اور باہر کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ دوپہر نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بھائی میں کیسے؟ آپ نہیں جانتے شاہ میر، یہ میرا مسئلہ نہیں، جو بھی کرنا ہے تمہیں کرنا ہے۔ دوپہر نے مصطفیٰ کی بات کو کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بھائی، مصطفیٰ نے فاض اور دوپہر کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ فاض نے تو صاف اپنے کندھے اچکا دیے۔ اس کے بعد مجھے رانی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ رات میرے کمرے میں آنا اور جاؤ، گھر والوں کو بلا کر لاؤ اور اسے جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، دوپہر نے کہا اور فاض کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ مصطفیٰ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو شاہ میر بھی ساتھ تھا۔ اس نے زری کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ مصطفیٰ نے سکون کا سانس لیا، یہ وہی جانتا تھا کس طرح اس نے شاہ میر کو مطمئن کیا تھا۔ شاہ میر، اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ شاہ میر زری کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا جب نجمہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا، تو وہ زری کو نجمہ بیگم کے کمرے میں لے گیا اور گاؤں کے ڈاکٹر کو فون کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی آ گیا تھا۔ اس نے زری کا چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے ان کو چکر آ گیا تھا۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں، 2-3 دن تک بخار بھی اتر جائے گا، ڈاکٹر نے روایتی انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ میر زری مہمانوں کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ نجمہ بیگم نے شاہ میر سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے چور نظروں سے شاہ میر کو دیکھا۔ امی جان، زری جب بے ہوش ہوئی تو مصطفیٰ کو سامنے جو کمرہ نظر آیا وہاں لے گیا۔ شکر ہے دوپہر کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور اس نے مجھے آ کر بتایا، میں اسے باہر لے آیا۔ اکثر انسان پریشانی میں بوکھلا جاتا ہے، شاہ میر نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ دوپہر اپنے کمرے میں نہیں تھا، ورنہ وہ کیا سوچتا۔ ابھی تو اسے زری کے بارے میں بھی بتایا بھی نہیں، نجمہ بیگم نے کہا اور دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ اور شاہ میر کے کمرے سے نکلتے ہی رانی کمرے میں داخل ہوئی۔ رانی بیٹا، جب تک زری ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کے پاس ہی رہو گی، نجمہ بیگم نے پیار سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رانی زری کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رات کو دوپہر اور فاض واپس حویلی آئے تو تقریباً سب لوگ جاگ رہے تھے۔ دونوں فضیل اعوان سے مل کر کمرے میں آ گئے۔ دوپہر نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے۔ فاض ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے سگریٹ نوشی سے پرہیز کیا کرو، دوپہر نے بنا پلٹے فاض کو کہا، جو ہلکا سا مسکرا پڑا۔ دوپہر صاحب، اگر انسان کو نشے کی لت پڑ جائے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور نشہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، فاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوپہر نے فاض کے چہرے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنی اسموکنگ تو تم کبھی نہیں کرتے، آج ایسا کیا ہوا؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے، دوپہر نے ایک آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ 1 منٹ، وہ لڑکی کون تھی؟ فاض، جو کسی لڑکے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جیسے اس نے تمہیں دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کیے تھے، مجھے تو لگتا ہے وہ تمہیں جانتی ہے۔
دوپہر نے عام سے لہجے میں فاض کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھول گئی تھی۔ ہم اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ فاض نے دو ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے، پھر میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گا۔ دوپہر نے فاض کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ناسمجھی سے دوپہر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور مصطفیٰ اندر آیا۔ بھائی، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ مصطفیٰ نے دوپہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چلتا ہوا مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ مصطفیٰ کے چہرے پر رسید کیا جو پورا ہل گیا تھا۔ فاض جانتا تھا دوپہر یہی کرے گا، اسی لیے خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ مصطفیٰ نے سرخ آنکھوں سے دوپہر کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بھی کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیا رانی ہی وہی لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتے تھے؟ مجھے جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ دوپہر نے سرد لہجے میں مصطفیٰ سے سوال پوچھا۔ جی، مصطفیٰ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کیا تم جانتے تھے کہ رانی بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ اور وہ تمہیں کہہ بھی چکی تھی کہ وہ شاہ میر سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ دوپہر کے اگلے سوال پر مصطفیٰ نے حیرانگی سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا۔ اسے سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تم مجنوں بنے فاض کے گلے لگے روتے رہے تھے اور اپنے پیار کی کہانی اس کے گوش فرما رہے تھے، اس وقت میں بھی وہیں تھا اور میرے سوال کا جواب دو۔ دوپہر نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مصطفیٰ نے سر جھکائے جواب دیا، اور میں پوچھ سکتا ہوں یہ احسان آپ نے کیوں کیا؟ بھائی، شاہ میر اسے پسند کرتا تھا تو میں اسے کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا؟ مصطفیٰ نے بے تکی سی دلیل دیتے ہوئے کہا، واہ جناب، کیا کہنے ہیں آپ کے! ایک لڑکی خود چل کر تمہارے پاس آتی ہے، تمہیں اپنے احساسات سے آگاہ کرتی ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اس کے جذبات کو اپنے پیروں تلے روند کر اسے انکار کر دیتے ہو، وہ بھی اس بے غیرت شخص کے لیے جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اب کہاں گیا اس کا پیار رانی کے ساتھ؟ اس گھر میں نوکروں سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا ہے۔ اور کیسے انسان ہو تم؟ کیسی محبت ہے تمہاری جو اس کی آنکھوں میں تکلیف اور درد نہیں دیکھ سکتے؟ تمہارا وہ ٹھرکی چاچا، جانتے ہو وہ رانی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ مجھے کچھ دنوں میں معلوم ہو گیا ہے، اور حیرت سے تمہیں آج تک نظر نہیں آیا۔ دوپہر نے دھاڑتے ہوئے کہا، اس کا دل کر رہا تھپڑوں سے مصطفیٰ کا چہرہ لال کر دے۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جان، وہ کیسے؟ وہ تو رانی کو اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے کہا، تمہارے چچا کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ کرن ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڈھا کسی کو اپنی بیٹی نہیں مانتا۔ اور ایک بات، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، رانی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ اور میں تم دونوں کے لیے کچھ سوچا ہے جو بہت جلد تم دونوں کو بتا دوں گا۔ تم اپنے چچا پر نظر رکھو، اگر رانی کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس تھپڑ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور آگے زندگی میں فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اگر تم نہیں بھی سوچو گے تو یہ تھپڑ تمہیں سوچنے پر مجبور کر دے گا، دوپہر نے کرخ لہجے میں کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کا مطلب تھا دوپہر نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ فاض اور مصطفیٰ کمرے سے باہر نکل آئے۔ کتنا وزنی ہاتھ ہے بھائی کا! مصطفیٰ نے کمرے سے باہر نکلتے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوشش کرنا آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ اگلی بار بیرے سے تمہارے سارے جبڑے سے تمہارے سارے دانت توڑ دیں، اور ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ تم بہت واہیات لگو گے۔ فاض نے سنجیدگی سے مصطفیٰ کے کندھے کو تھپ تھپاتے کہا، اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مصطفیٰ نے جاتے ہوئے فاض کو گھورا اور خود بھی جلدی سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اگلے دن مریم حویلی میں زری کی طبیعت کا معلوم کرنے آئی۔ وہ تو کل ہی آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے منع
کیا کہ بہت رات ہو چکی ہے، صبح چلی جانا، اور اب زری دوائی کے زیر اثر سو رہی ہے۔ مریم اپنے پراندے کو کبھی دائیں کرتی تو کبھی بائیں کرتی چل رہی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ زری رانی کے کمرے میں ہے اور رانی کا کمرہ اوپر تھا۔ مریم نے ابھی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ مریم نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی لیکن مقابل اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی فاض نے اسے چھوڑا اور کمرے کو لاک کیا۔ جب سے فاض نے مریم کو کسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھا، اس وقت سے اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ مریم نے فاض کو دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مریم نے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھاتے خوف سے کہا۔ فاض مریم کی طرف بڑھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کی طرف کھینچا جو سیدھی فاض کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مریم نے اپنا پورا زور لگاتے خود کو فاض سے دور کرتے کہا لیکن ناکام رہی۔ فاض مریم کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ فاض نے پیچھے دیوار کے ساتھ مریم کو لگایا اور اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ کر گھیرا بنایا۔ کل جس لڑکے سے تم ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی وہ کون ہے؟ فاض نے سیدھا مدعے کی بات پر آتے پوچھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے، اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ مریم نے دانت پیستے فاض کی طرف دیکھتے پوچھا۔ فاض نے اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ خود کی طرف کیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت ضرور تھی کہ مریم کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔